حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا ہم تمہیں ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 7۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا گیا اور آپ علیہ السلام بھی اپنی صفات میں منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا کی دعاؤں کا ثمرہ تھے جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ عیشا اور حضرت مریم کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت رابی بن انس فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند احمد قرآن پاک میں آپ کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، ہم نے ان کو لڑکپن میں دنائی عطا فرمائی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے، جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 12 تا 15۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ انہیں بچپن میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت اور پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا کی گئی اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف سے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ 5 خاص صفات سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا اللہ آپ علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جن کے احوال یہ ہوں گے، کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسری وہ مقتدائے دین ہوں گے، تیسری اپنے نفس کو لذات سے روکنے والے ہوں گے، چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور 5ویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے۔ بیان القرآن 5 باتوں کا حکم۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس سے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، لیکن غلام جو کچھ بھی کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے اور تم پر لازم ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے،
کہ جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے، کسی شخص کو دشمنوں نے آدھا دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہہ کر کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بچ سکتی ہے، اور آسمان سے یہ جواب پا کر کہ جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرودف ایک عیاش بادشاہ تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فاسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فاحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے۔ اسی ہفتہ میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل سجی، جس میں ہیرودیاس کی خوبصورت بیٹی نے رقص کیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجئے۔ یہ سن کر بادشاہ غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا، چونکہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوا دیا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صندوق میں نورانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔